أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو بھی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ہم ضرور ایسے لوگوں کو ان کا بہترین اجر دیں گے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 ہے، 97. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ، خوشگوار، خوبصورت زندگی کو بیان فرمایا، دنیا اور آخرت کی، کہ وہ شخص جس کی دنیا کی زندگی بھی بہت اچھی ہو اور آخرت کی زندگی بھی بہت خوبصورت ہو، یہ وہ ہے جو ایمان کی حالت میں اچھے اعمال کرے. اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، دنیا بھر میں کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا بھی کوئی بھی انسان ہو، وہ صرف اس لیے محنت اور کوشش کر رہا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے. اس کا شعبہ کوئی بھی ہو، وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے. مسلمانوں کا چونکہ آخرت پر بھی ایمان ہے، تو مسلمان دنیا کی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. اس بندے کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی خوشگوار بنائیں گے اور آخرت بھی اس کی خوبصورت بنا دیں گے. اب یہ اعمال صالحہ کیا ہے؟ ایمان نام ہے صحیح عقائد کا. عقائد ٹھیک ہونے چاہیے. یہ عقائد ٹھیک ہونے چاہیے. کون سے ٹھیک ہوں گے، کون سے غلط ہوں گے؟ قرآن و سنت میں جن عقائد کی اللہ نے تعلیم دی ہے وہ ٹھیک، اس سے متصادم جتنے بھی عقائد ہیں سب غلط ہیں. ہر آدمی اپنے عقائد کو قرآن و سنت پہ پیش کرے. اگر اس کے مطابق ہیں اللہ کا شکر ادا کرے، اگر اس کے خلاف ہیں تو اصلاح کرے. جو اللہ کی طرف سے عبادات رکھی گئی ہیں یہ اعمال صالحہ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پھر جو ہمارے معاملات ہیں یہ اعمال صالحہ ہیں. ہم اعمال صالحہ نماز کو تو سمجھتے ہیں، معاملات کو اعمال صالحہ سمجھتے ہی ہیں. یہ ہمارا روزی کمانا یہ عمل صالح، اگر اس میں جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، غلط بیانی نہیں ہے، یہ بہترین عمل صالح ہے. اس پر تو بہت بڑا وعدہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سچ بول کر روزی کمائے گا، جو امانت داری کے ساتھ کاروبار کرے گا، وہ آخرت میں نبیوں کے ساتھ ہو. کتنا عظیم مقام. جیسے روزے میں ہم کچھ بھی ہو جائے کھانے کے لیے تیار نہیں ہو، کتنی اچھی دعوت ہو، کتنا ہی کوئی بڑا آدمی ہمیں مجبور کرے، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ ہم کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے. ہمارے دل میں خیال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم روزے کو عمل صالح سمجھتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس کو ہم اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں.
بھوکا رہنے میں ہم اپنی عزت اور ترقی سمجھتے ہیں، اور ہمیں 100% یقین ہے اس بھوکا رہنے پر اللہ جو ہمیں عطا کرے گا دنیا میں، ہمیں وہ اتنا کچھ نہیں دے سکتا کوئی، ہم برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، یہ عمل صالح۔ تو یہ تجارت بھی عمل صالح ہے، وہاں کیوں ہم گڑبڑ کرتے ہیں؟ روزے کو بند کمرے میں ہم توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر تجارت میں ملاوٹ کیوں کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو؟ پھر ہم دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ بات یہ ہے، اس کو ہم عمل صالح سمجھتے ہیں جس پر ہم جان بھی دے دیتے ہیں، توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ روزہ عبادت ہے، اس سے اللہ راضی ہو، تو اس پر بھی تو اللہ راضی ہوگا۔ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ جب تک ہم دین کے دائرے کو جتنا وسیع ہے اتنا وسیع نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہماری زندگی کی اصلاح ناممکن۔ ہم نے دین کے دائرے کو اتنا چھوٹا بنا دیا جس میں سوائے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے باقی کچھ نہیں۔ عقائد بھی نکال دیے، کہتے ہیں سوچ اور نظریے جو مرضی ہے، بنیادی اینٹ دین اسلام کی عقائد۔ اگر ایک آدمی کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، انتہائی امانت دار ہے، بہت دیانتدار ہے، بہت سخی ہے، عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ سب نیکیاں بیکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو قرآن مجید میں فرمایا، کفار کے نیک اعمال جتنے بھی ہیں وہ سوائے چمکتی ہوئی ریت کی کچھ نہیں، وہ دھوکہ ہے، ان پر ہمارے یہاں کوئی بدلہ نہیں ملے، اس لیے کہ ایمان نہیں۔ تو عقائد کا درست ہونا نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے، عقائد کا صحیح ہونا روزے سے بھی زیادہ ضروری ہے، عقائد کا صحیح ہونا حج سے بھی زیادہ ضروری ہے، عقائد کا صحیح ہونا یہ تکبیر اولیٰ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمارے معاملات بھی عمل صالح ہیں، ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیں کسی کے پکڑنے کا، احتساب کا خوف اور ڈر ہو یا نہ ہو، ہمیں اس تجارت کو عبادت اور دین سمجھ کر کرنا چاہیے۔ وہ کیا کچے گھر میں ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا، امیر المؤمنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی یہ بات اللہ کو کتنی پسند آئی ہے۔ کوئی میڈیا کا دور نہیں تھا، لیکن اس کی بات یہ اللہ نے میرے اور آپ تک کیسے پہنچائی۔ تنہائی میں بھی جہاں ہم ملاوٹ کر سکتے ہیں مگر اسے ہم حرام سمجھیں، جہاں رشوت کا موقع ہو ہم نہ لیں، یہی تو عبادت ہے۔ پھر ہمارے اخلاق، یہ بہترین عمل صالح، بہترین عمل صالح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نماز بھی تولی جائے گی، روزہ بھی تولا جائے گا، حج بھی تولا جائے گا، تلاوت بھی تولی جائے گی، تہجد بھی تولے جائیں گے، تسبیحات بھی تولی جائیں گی، اعتکاف بھی تولا جائے گا۔ یہ سب نیکیاں تولی جائیں گی نا، قرآن مجید میں بھی ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ وزن ہونا سچ ہے، جس کی نیکیاں بھاری ہوئی وہ کامیاب۔ یہ تو ہمارا ایمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب نیکیوں میں سب سے بھاری، سب سے وزنی نیکیاں اخلاق کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اخلاق سب سے خوبصورت عمل صالح، مشکل بھی ہے
اخلاق کس چیز کا نام؟ اخلاق کا تعلق دل سے، تکبر اور غرور نہ ہو، تکبر کی جگہ عاجزی اور انکساری ہو، تواضع، بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، بخل کی جگہ سخاوت کا جذبہ ہو، آپ کے پاس دینے کے لیے ہے یا نہیں اس سے باس نہیں ہے، دل میں سخاوت ہے۔ جو بندہ سخی ہوتا ہے اگر وہ خود نہ بھی دے نا، دوسرے کو دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ جو بندہ بخیل ہوتا ہے وہ خود نہ بھی دے، وہ تو دے گا بھی نہیں، دوسرے کو بھی دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تنگ ہوتا ہے کہ یہ کیوں دے رہے ہیں اس کو۔ سخاوت کا جذبہ ہونا چاہیے، حسد اور کینے کا نہیں، ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کر کچھ نہیں سکتا مگر کسی کو تکلیف میں دے کر تڑپ رہا ہے، اس پر اللہ اس کو اجر دے گا۔ دوسرا کر کچھ نہیں سکتا مگر دوسرے کو تکلیف میں دے کر خوش ہو رہا ہے، یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ دلی کیفیات اور جذبات کا نام اخلاق ہے۔ دوسرے کے لیے ہم نے کوئی ستارے نہیں توڑ کے لائے، دل میں ہم اس کی عزت اور احترام کر رہے ہیں، یہ جذبہ اخلاق سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے کے لیے نفرت کا جذبہ بھرا ہوا ہے، یہ بد اخلاقی۔ تو اخلاق سب سے اعلیٰ عمل صالح۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت قیامت کے دن جہاں میرے قریب ہوگی اس میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ کس کی چاہت نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت میں قریب نہ ہو؟ ہر مسلمان کی، ہر امتی کی چاہت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہر امتی، آنے والے امتیوں کا یہ جذبہ ہوگا، وہ اپنا سب مال قربان کر دیں مجھے ایک دفعہ دیکھنے کے لیے، اور یقیناً یہی جذبہ ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو آخرت میں پیچھے سے پکڑ کر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا کر بٹھایا جائے کہ یہ ہے تمہاری جگہ، یہ سیٹ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے اخلاق اچھے، ہم اپنے دلی جذبات کو ٹھیک کر لیں، خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف سوچ کا بدلنا ہے۔ کسی کی اچھی چیز دے کر جلنے کے بجائے خوش ہو، خرچ کیا ہوگا اس میں؟ اس کے لیے دعائیں دیں کہ یا اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما، یہ چیز اس پہ اور اضافہ فرما، اس پر انعام، اس پہ جلنے اور کوڑنے پر سزا ہے۔ یہی سزا ہے جو بندہ جل رہا ہے، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتا؟ تو ہمارے معاملات بہترین عمل صالح، یہ جو ہم روزی کماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ متاجر ہو تو اس کی تجارت عمل صالح ہے۔ ایک بندہ ملازم ہے، بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا اس میں کوئی خیانت نہیں کرتا، یہ اس کا بہترین عمل صالح ہے۔ کہ ضروری نہیں کہ کوئی دیکھے چیک کرے ہمیں، سر پہ کھڑا ہو تو تب ہم کام کریں گے، یہ تو خیانت ہے، یہ تو ہماری چوری ہے، یہ تو ہمیں رسی سے پکڑ کر باندھا ہوا ہے، مجبور کر کے ہم سے کام لیا جا رہا ہے۔ زبردستی تو لوگ جانوروں سے بھی دودھ نکال لیتے ہیں، ہم نے جو تنخواہ اور معاوضہ لیا ہے کتنی خوشی سے ہم نے وہ خدمت سر انجام دی ہے، اس پر اجر ملنا۔ اس میں ہمارا کمال یہ ہے کہ بغیر کسی نگرانی کی، انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم اس ڈیوٹی کو ادا کریں، یہ ہمارا بہترین عمل صالح ہے۔ کسی کا ہم نے حق دینا ہے، اس کو اجرت اور تنخواہ دینی ہے، ہم اس میں کوئی زیادتی نہ کریں، کوئی کمی نہ کریں، خوشی سے اس کی اجرت اس کو موقع پر دے دیں، یہ ہمارا بہترین عمل صالح ہے۔
وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا صحیح بخاری میں کہ 3 آدمی غار میں جا کر بیٹھے بارش سے بچنے کے لیے، اور ایک بڑی چٹان آ گئی لڑکتی ہوئی اور غار کے آگے آ کر رک گئی۔ تینوں نے زور لگایا مگر چٹان اتنی بڑی تھی کہ اس کو ہلا ہی نہیں سکتے۔ مایوس ہو گئی کہ اب تو باہر بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، بتا بھی نہیں سکتے، چٹان کو ہٹا بھی نہیں سکتے، تو سوائے مرنے کی اور کیا رہے گی۔ تو آخر ان کے ذہن میں خیال آیا ایک کو، اس نے کہا بھائی زندگی کا کوئی اچھا کام جو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو، آج اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور اس کام کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے۔ اللہ ایک عمل بھی اللہ کو ایسا پسند آ جائے نا، وہ تو بے نیاز رب ہے نا، اس سے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا، وہ اس کو خوش کرنے کی بات۔ سب نے سوچا کہ میری زندگی کا کون سا ایسا کام ہے جو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اب آپ دیکھیں، جو دائرہ ہم نے اسلام کا کھینچا ہوا ہے، ہم تو فوراً تہجد کی طرف ذہن جائے گا، نماز کی طرف جائے گا، حج کی طرف جائے گا، صدقہ خیرات کی طرف جائے گا۔ کہتے ہیں سال میں ایک قرآن خوانی ہو جائے تاکہ گھر میں خیر و برکت رہے۔ ایک دفعہ میلاد ضرور کروائیں گھر کے بہتری کے لیے، بدین اتنا ہی رہے۔ سال میں ایک دفعہ نعتیں پڑھوا لیں، بس گھر میں پھر سارا سال خیر و برکت رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت لوگوں کو جمع کر کے کروا لیں، سارا سال پھر ہمارے لیے اچھے فیصلے ہوتے تھے۔ 24 گھنٹے ہم جس دین اور جس زندگی کے پابند ہیں، اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ ایک نے اپنی نیکی ڈھونڈ کر اللہ کے سامنے پیش کی، یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں نے اپنے ماں باپ کی جو خدمت کی ہے، یا اللہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ یا اللہ میری اس نیکی کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے وسیلے سے میری اس مشکل کو دور کرو۔ وہ چٹان ہٹ گئی، تھوڑی سی اپنی جگہ سے کھسک گئی۔ دوسرے نے ایک نیکی ذکر کی، یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا کام کرنے کے لیے، میرے اور اس کے درمیان جو مزدوری طے ہوئی، جب وہ کام پورا کیا میں نے وہ دی، وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا یہ تو پیسے کم ہیں۔ اور میں نے کہا بھائی طے یہی ہوئے، اس نے کہا طے تو ہوئے تھے لیکن کام سخت، آپ کو زیادہ دینے چاہیے۔ اور میں نے کہا بھائی طے جو طے ہوا ہے، کام تو میں پہلے بتایا تھا۔ یہ مزدوروں کی عادت ہوتی ہے، ایک دفعہ شروع کر دیں پھر بڑھاتے رہتے ہیں۔ جو طے ہوا ہے بھلے کام اس نے 5 منٹ میں کر دیا ہے، دینے والے کو یہ نہیں ڈنڈی مارنی چاہیے کہ تم نے تو 5 منٹ میں کر لیا ہے، تمہیں تو آدھے ملنے چاہیے۔ بھائی طے ہو گیا دے دو، 5 دن میں کیا یا 5 منٹ میں کیا، کام سخت ہے یا آسان ہے، جب طے کر لیا ہم نے کہ میں یہ کام کروں گا، مجھے اتنی مزدوری کافی ہے، بس اب یہ ریکویسٹ کریں، احسان ہوگا دینے والے کا کہ وہ بڑھا دے، لیکن مجبور نہیں کر سکتے۔ تو یا اللہ وہ بندہ ناراض ہو کے چلا گیا، اس نے مزدوری نہیں دی، لیکن میں نے بھی اس کی مزدوری کھائی لی۔ میں نے سوچا کہ اس کے پیسے رکھے رکھے کم ہو جائیں گے، تو میں نے اس کی ایک گائے لی، وہ گائے نے بچہ دیا، بڑی، پھر آگے پھر ایک وقت آیا تو وہ بچہ بھی جوان ہوا، اس نے بھی بچہ دیا، پڑھتے 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 بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ بڑے عرصے کے بعد وہ مزدور آیا میرے پاس، کہنے لگا میرے حالات تو اور خراب ہو گئے، میری مزدوری جو آپ کے پاس رہ گئی تھی میں اس وقت نہیں لے کر گیا، مجھے تو بڑا پچھتاوا ہوا، مجھے وہی دے دو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں لے گیا، میں نے اس کو سارے وہ جانور دکھائے، میں نے کہا یہ سب مال تمہارا ہے۔ تو وہ کہنے لگا شرمندہ نہ کرو،
وہ مجھے جو پیسے بنتے تھے وہ دے. تو میں نے اس کو کہا میں نہیں شرمندہ نہیں کر رہا، یہ تمہارے. پھر میں نے اس کو تفصیل بتائی کہ یہ ایسے بڑھتے 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 بڑھ گئے. جب میں نے وہ سب مال اس کے حوالے کیا نا، جب وہ لے کر جا رہا تھا بڑا خوش تھا، بڑا خوش تھا، بڑا خوش تھا. یا اللہ یہ صرف میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے اس کا پیسہ کھایا نہیں ہے، اور میں نے جب پڑھا تو پھر بھی نہیں کھایا، پھر بھی میں نے سارا اس کے حوالے کر دیا کہ یہ اسی کا. وہ چٹان اور ہٹ گئی. اللہ نے اس کی اس نیکی کے وسیلے سے اس نے دعا مانگی، چٹان اور ہٹ گئی. تیسرے نے کہا یا اللہ میری ایک خاتون جو رشتہ دار تھی بڑی خوبصورت تھی، میری ہمیشہ کوشش تھی کہ میں اپنی ہوس پوری کروں لیکن مجھے موقع نہیں ملتا تھا. وہ کسی جگہ کسی موقع پہ مجبور ہوئی، اس کو قرض چاہیے تھا، میں نے شرط رکھی کہ تو مجھے ہوس پوری کرنے دے گی، تو اس نے مان لیا. لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کام بھی اس نے کہا کہ دیکھ میری آج تک عزت خراب کسی نے نہیں کی، تو اللہ سے ڈر، میری عزت کا خیال کر. بس یہ بات سننی تھی کہ میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا. یا اللہ یہ صرف تیرے خوف سے میں نے یہ اپنا گناہ چھوڑا ہے، کوئی نیکی نہیں کی، گناہ چھوڑا ہے. گناہ چھوڑنا بھی اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے. یا اللہ تو میرے اس عمل کو پسند فرما اور میری اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اس دعا پر چٹان اور ہٹ گئی. جب اور ہٹی نا تو وہ اتنی جگہ بن گئی کہ تینوں آدمی آسانی سے نکل گئے. ایک تو آپ نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ ایسی نیکیاں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے تم نے کی ہیں، مشکل موقع پر اللہ کی بارگاہ میں ان نیکیوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو. یہ جو ہم نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، یا اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ عبادت کی، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، میری ساری عبادات تیرے لیے، قربانی ہے، تلاوت ہے، صدقہ ہے. یا اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میری اس مشکل کو آسان فرما. تو یہ ہے وسیلہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دوسرا، آپ نے ہمیں اعمال صالحہ کی نشاندہی کی ہے کہ دیکھو یہ کتنے خوبصورت اعمال ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں اعمال صالحہ نہیں سمجھا جاتا. کہ والدین کی خدمت کرنا کہتے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ ان کے لیے بازار سے چیز لانا، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ سر دبانا، ان کو پانی دینا، ان کو گولیاں لا کے دینا، ان کے غصے کو برداشت کرنا، ہم اس کو کہاں دین سمجھتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی صراحت کے ساتھ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. تم نے ان کی ڈانٹ کے جواب میں اف تک نہیں کہنا، اور اپنی طرف سے تم نے کوئی لفظ نہیں بولنا. تم جتنے بھی پڑھے لکھے ہو، جتنے بھی سمجھدار ہو، تمہیں حق نہیں ملتا کہ ماں باپ کو ڈانٹو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ جیسے کیسے آپ ان کے لیے دعائیں مانگو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. آپ اپنے شفقت اور مہربانی کے جذبے کے ساتھ ان کے سامنے بچھ جائیں. وہ راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے. اس سے اچھا عمل صالح کیا ہو سکتا؟ ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں، اس سے اچھا عمل صالح کیا ہو سکتا؟ اسی کا نام تو تقویٰ ہے. ایسی نیکی پر تو انسان فرشتوں سے برتری حاصل کرتا ہے نا، کہ ان میں تو گناہ کا مادہ ہی نہیں. انسان میں گناہ کا مادہ ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں. اور تیسری، معاملات یہ ہماری تہجد سے بھی زیادہ بڑی نیکی. تہجد پڑھنا کیا مشکل ہے، وہ تو خود اٹھے وضو کیا پڑھ لیا. لیکن کسی کو پورا حق دینا، طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حق کا خیال رکھنا مشکل فیصلہ. اور
دلی خوشی سے اس کو ہم کرنا ہے، ایسے جیسے دلی خوشی سے ہم روزے رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مشکل کاموں کے لیے کیسے جذبات ہیں، بچوں کو بھی لیے ہم کہتے ہیں مت رکھو، تم چھوٹے ہو، تم پڑھ رہے ہو، کمزور ہو، مریض ہو، لیکن ان میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ کہتے نہیں ہم نے رکھنا ہے۔ یہ ہمیں دیکھ کر، چونکہ ہم روزے کے پابند ہیں تو ہمارے بچوں پر بغیر تبلیغ کے کتنا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم سچ بولیں گے تو پھر ہمارے بچوں پر سچ کا اثر پڑے گا۔ ہم دوسروں کے حقوق کا خیال کریں گے تو ہمارے بچوں میں بھی ایسا ہی جذبہ پیدا ہو۔ گھر میں ہمارا تذکرہ جس طرح کا ہوگا، بچوں کی تربیت بھی ایسے ہی ہوگی۔ اگر ہم دیندار لوگوں کی مخالفت میں بولیں گے، گھر میں علماء کی ہمیشہ برائی کریں گے، تو بچوں میں بھی ایسا ہی بغض بڑا ہوگا علماء کے خلاف، دین کے خلاف، دین کے خلاف ایسے ہی تبصرے، ایسے ہی۔ تو ہمیں جس نیکی کو اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، تو ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق اور ہماری معاشرت یہ بہترین ہمارے ساتھ ہیں۔ اخلاق سے صرف آدمی دنیا کی زندگی میں دوسروں کے دل نہیں جیتتا، اخلاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا بھی ایک ہی حال ہے کہ ہم اپنے اخلاق خوبصورت بنائیں۔ اور پھر قیامت کے دن نیکیوں میں اگر وزن پر پیدا کرنا چاہتے ہیں، بھاری نیکیاں پہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اخلاق، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، من تواضع للہ رفعہ، جو اپنے آپ کو جتنا چھوٹا سمجھے گا اللہ اس کو اتنا ہی بلند و بالا کرے گا۔ عجیب بات ہے، ہم پورا دن زبان سے اللہ کی بڑائی کہتے بھی ہیں، کانوں سے سنتے بھی ہیں، 30 مرتبہ اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں، 30 مرتبہ ہی اللہ اکبر سنتے ہیں اذان میں، تو 30 مرتبہ اقامت میں، اور نماز میں ہر اوپر نیچے جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ فرائض میں 94 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سنتوں میں 84 مرتبہ کہتے ہیں، نفلوں میں تو کوئی تعداد ہی نہیں، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں نہیں میں بڑا ہوں۔ یہ ہماری میں کیوں نہیں ختم ہو؟ اللہ بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بڑا بننے کا سوچا بھی نا، میں اس کو توڑ دوں۔ تم چھوٹے ہو، چھوٹے بنو میں تمہیں عزت دوں گا، بڑا بنو۔ تکبر اور غرور یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ بندوں میں پسند نہیں، یہ اللہ کی اپنی صفت ہے۔ اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ دخل زبان، کہ اگر زبان کا استعمال ٹھیک ہو جائے تو یہ ایسی مشین ہے کہ صبح سے شام تک اس سے صحیح ہے تو اعمال صالحہ نکلیں گے، اور اگر غلط ہے، بے قابو ہے، تو یہ اس سے گناہوں کی لائن لگی رہے گی۔ بس اس کو قابو میں رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ایک وعدہ کیا کہ تم اعمال صالحہ کو اختیار کر لو ایمان کے ساتھ، میں دنیا کی زندگی بھی خوشگوار بناؤں گا اور آخرت کی زندگی بھی تمہاری بہترین کر دوں گا۔ چین سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چین سکون اطمینان گناہوں میں رکھے ہی نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہیں سکون کی تلاش ہے تو وہ میری یاد ہے۔ اتنا سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔
جو اللہ سے غافل ہو کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے دھوکے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے جو مجھے یاد کرے، جو قرآن مجید سے تعلق رکھے تو اس کو سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، اعمال صالحہ کی توفیق بھی ملے گی. ہم اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں. زبان کو ٹھیک اور درست استعمال کرنے کے لیے ہمیں زبان کو اللہ کی دعوت میں استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. جو بندہ اچھا عمل بھی کرے اور ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اس سے اچھی باتیں کسی کی نہیں. زبان سے نکلنے والے بول جتنے اچھے اس بندے کے ہیں اتنے کسی کے اچھے نہیں. تو جب ہمارے بول اللہ کو پسند ہوں گے تو پھر جس کی گفتگو اچھی ہوتی ہے وہ بندہ بھی اچھا لگتا ہے. تو ہم اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی تقریبات میں، جہاں بھی جائیں، ہماری بیٹھک میں، ہماری مجلس میں، ہماری گفتگو میں دعوت غالب ہونی چاہیے. جیسے کوئی تاجر ہے، وہ جہاں بھی جائے گا بیٹھے گا، وہ ساری باتوں کو گھما کر اپنی تجارت ہی پہ لے جائے. ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم نے خود بھی دین پہ چلنا ہے. جو ہمارے قریب ہو ہم اس کو دین کی دعوت دیں. ہم کیوں شرماتے ہیں؟ کیوں ہم نے سب ذہن بنا لیا کہ یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے؟ یہ ہر مسلمان کا کام، ہر امتی کا کام. جو رب کی نعمتیں کھا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مخلوق کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے حق کو محدود رکھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کیوں شرماتے؟ اللہ کا تعارف کراتے ہوئے کیوں ہم دوسروں کے کندھے پہ ڈالتے؟ میری ذمہ داری، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے رب کا تعارف کراؤں لوگوں. میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اپنے اسلام کی نمائندگی کروں، اس کو خوبصورت انداز سے پیش کروں اپنے. چلو غیروں کے سامنے نہیں، دوستوں کے سامنے، جاننے والوں کے سامنے. لوگ مجھے اپنی دعوت دے رہے ہیں، میں کیوں نہ دوں؟ جب ہمارا یہ جذبہ ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں گے. اور اگر یہ چھوڑ دیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، جتنی دعائیں مانگو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے. آج شاید ساری امت دعائیں مانگ رہی ہے، قبول نہ ہونے کی یہی وجہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.